الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابا القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب مجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحسن الخالقین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطروں بحق فاطمہ، یا محسنوں بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، بحق امام زمان۔ اے رحیم پروردگار، اے کریم پروردگار، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، جتنی خاران یہاں چل کر آئی ہیں ان کی قدم قدم پہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جنہوں نے مجلس عزا کا انعقاد کیا پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، پروردگار ان کی جو حاجت ہے اس کو پکار لا، پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں آج کی شہزادی کے تابوت کے صدقے میں ان کو زندگی والے بچے عطا فرما، جو پردیس میں ان کی حفاظت فرما، جو زائرین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، پروردگار جنہوں نے مجھے التماس کی دعا کا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عصمت کے گلابوں کا ہے گلدان سکینہ، بسم اللہ۔ عصمت کے گلابوں کا ہے گلدان سکینہ، سرور کے لیے تحفہ یزدان سکینہ، بے شک شبیر ہے اجڑے ہوئے لوگوں کا دلاسا، بے شک شبیر کی تسکین کا سامان سکینہ، بے شک ہے سورہ رحمان میں مرجان تیرا بابا، بسم اللہ۔ ہے بابا کے لیے سورہ مرجان سکینہ، سبحان اللہ۔ عباس نے سوکھے ہوئے مشریز کی صورت، باندھا ہے علم سے تیرا پیمان سکینہ، بے شک سوکھے ہوئے کوزوں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ توجہ چاہتی ہوں، بسم اللہ۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت قلیل سا وقت رہ گیا ہے، اور آپ کی توجہ چاہتی ہوں تاکہ اپنے مطالب جو بی بی نے ہمیں سب کو بھیک میں عطا کیے ہیں آپ تک پہنچا سکیں۔ سوکھے ہوئے کوزوں پہ تیرا نام لکھا ہے، دریا جسے پڑھتا ہے وہ قرآن سکینہ۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ جو حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں تمام مل کر صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا ہے ذات پروردگار کے لیے جو لائق حمد ہے، جو لائق سجدہ ہے، اس معبود کے لیے تمام تر حمد و ثنا ہے جو ایک ہی وقت میں متضاد صفات رکھنے کا حامل ہے، وہ پروردگار جو اپنی ذاتی صفات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی صفات بھی رکھتا ہے جو دوسروں کو بھی بانٹ دیتا ہے، وہ پروردگار جو ایسی ایسی صفات رکھتا ہے کہ بالکل اس صفات پہ پورا اترتا بھی ہے، اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد. قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ کے سامنے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بے شک کہ میں احسن خلق کرنے والا بے ہوں. شک. جو میری بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں، بہت وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت قلیل سا وقت ہے. اگر آپ توجہ کریں تو یہ مجلس اپنے معراج کو پہنچ جائے گی. بس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کبھی انسان کسی جگہ چلا جائے تو اگر توجہ کیے بغیر، میں یہ مثال اکثر مجالس میں دیتی ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس مثال کے ذریعے سے جو ہے عزادار سمجھ جائیں بات کو. ہم کہیں جا رہے ہیں لیکن وہاں چلے تو گئے ہیں لیکن وہاں حاضر نہیں ہیں. بے شک. بات کو سمجھیے گا. اور پھر آپ جو لینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، اس پرآشوب دور میں، اس بیزی لائف میں آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے نکلتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر نکلتے ہیں، کچھ لینے کے لیے نکلتے ہیں. اور اگر یہاں آ کے آپ اپنی باتوں میں مصروف رہیں تو پھر وہ مقصد حل نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے آپ اپنا گھر چھوڑ کر آئے. پھر وہ مقصد حل نہیں ہوتا جس کے لیے آپ یہاں آتی ہیں. اس لیے مقصد حل کرنے کے لیے آپ کو بھرپور توجہ کرنی ہے، کیونکہ خود ہی معصوم فرماتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اور جو سننے والا جب مل کر ذکر کرتے ہیں تو ذکر اپنی معراج کو پہنچتا ہے. جب ذکر معراج کو پہنچتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. خاندان زہرا کی عظمت پر بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ یوں کہہ دوں کہ اگر آپ مجلس میں جا رہے ہیں لیکن وہاں جا کر آپ پیچھے بیٹھ جائیں، اس بڑے کو سلام نہ کریں کہ جس کے لیے آپ گئے تھے. اگر کسی کے گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں ان کی وہ بڑی نانی یا دادی ہیں لیکن آپ وہ نانی دادی کو نہیں ملتی ہیں، آپ جاتی ہیں اور بچوں سے مل کے یا آخر پہ بیٹھی رہتی ہیں، گھر میں کسی بیٹھک میں بیٹھی رہتی ہیں، گھر کے کسی صحن میں کسی برآمدے میں بیٹھ کے وہیں سے اٹھ کے آپ آ جاتی ہیں. جب آپ واپس آ گئی ہیں تو آپ کا آنا وہاں شمار نہیں ہوگا. بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک. وہاں آنا آپ کا شمار نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی حاضری نہیں لگواتی ہیں، جب تک آپ اس بڑے کو نہیں ملتی ہیں. اس لیے پوری توجہات کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اس قلیل سے وقت میں مطالعہ پہنچا سکوں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، میں اچھا خلق کرنے والا ہوں، میں احسن خلق کرنے والا ہوں، میں بہترین خلق کرنے والا ہوں، میں اعلیٰ خلق کرنے والا ہوں، میں برتر خلق کرنے والا ہوں، احسن الخالقین ہوں. پروردگارہ تو اتنا بڑا خالق ہے. بسم اللہ. زمانوں کو وضو کروانا ہے آپ نے. کہا کہ میں پروردگارہ تو اتنا بڑا خالق ہے، تو نے کیسی کیسی ہستیوں کو خلق کیا ہے، کیسی کیسی چیزوں کو خلق کیا ہے، کیسے کیسے جہانوں کو خلق کیا ہے. تو نے 18,000 عالمین کو خلق کیا ہے. تو کتنا بڑا پروردگار ہے، تو کتنا عظیم پروردگار ہے، تو کتنا بڑا احسن الخالقین ہے. تیری مخلوق میں وہ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ سجدے میں جا رہے ہیں ان کو ملائک کہا جاتا ہے. جن کو تو نے رکوع کے لیے پیدا کیا وہ رکوع کیے جا رہے ہیں. تو نے ان کو بھی خلق کیا جو قیام کیے جا رہے ہیں. تو نے ان کو بھی پیدا کیا جو تسبیح کر رہے ہیں. تو نے ان کو بھی خلق کیا جو ملائک تیری تقدیس کر رہے ہیں. تو نے ان کو بھی پیدا کیا جو ملائک تیری تحلیل کر رہے ہیں. تو نے ان کو بھی پیدا کیا جو ملائک تیرا ذکر کر رہے ہیں. یعنی تو نے اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کو خلق کیا ہے. پروردگارہ پھر اسی کی آیت کے بعد اللہ ارشاد کر رہا ہے کہ میں احسن خلق کرنے والا. اس کے بعد فوراً کہا کہ میں نے مٹی سے انسان کو بنایا. بسم اللہ. بسم اللہ. میں نے مٹی سے انسان کو بنایا. پروردگارہ تو نے نوری مخلوق بنائی ہے. اتنے فرشتوں کو خلق کیا ہے، اتنے فرشتوں کو کہ وہ ان گنت فرشتے ہیں. فقط اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے. لیکن یہ پروردگار جو ہے یہ نوری مخلوق کو بنانے کے بعد مٹی کے جو پتلے بنائے ہیں، مٹی کے جو انسان بنائے ہیں ان پہ ناز کر رہا ہے. کہا میں نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے. بے شک. تھوڑا سا آپ کا بولنا بن جائے، بسم اللہ. کیونکہ مجلس میں آ کر ہم یہاں نہ بولیں تو
پھر وہاں نہیں بولیں گے کہ جہاں بے شک، ہمیں بولنا چاہیے بے تھا. شک. یہ پریکٹس کی جگہ ہے. بے شک. یہاں بولیں گے تو وہاں بولیں گے. ورنہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب ہر بندے کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہوگی. بے شک. ہر بندہ اپنی اپنی میں لگا ہوگا، لیکن فقط وہاں وہ بولے گا جو اس مجلس میں بیٹھ کر بولتا ہے. بے شک. کیونکہ جب عادت ہو جائے گی ہاں. نعرہ لگانے کی، درود پڑھنے کی، تو وہاں بھی پہچانے جائیں گے انہیں پاکیزہ ناموں کے ساتھ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ.